بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج ویسے اکثر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کنٹینٹ ہو، ایسا ایک موضوع ہو اور اس موضوع میں تقریباً ہر پہلو ہو، زیادہ سے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے علمی ہو، علمی پہلو ہو، اصلاحی پہلو ہو، اور جو ہے اس میں عمل کا پہلو ہو، نصیحت کا پہلو ہو، ٹھیک ہے، اور عقائد کا پہلو ہو، اعمال کا پہلو ہو، فضیلت کا پہلو ہو، عظمت کا پہلو ہو، تمام پہلو اس میں جمع ہوں نوجوانوں کے لیے۔ تو آج میں نے جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ پردہ۔ جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہماری نظر عورت پر پڑتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے اس کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے، لیکن پردے کی اقسام ہیں۔ پہلا پردہ یہی ہے جو عورت کرتی ہے، اس میں دو کنسیپٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں سب ڈھانپے ہوئے ہوں، کوئی چیز اس کی زینت کی نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے کہ یدنینا علیہن جلابیبہن، کہ جب آپ باہر نکلیں عورتوں سے کہا گیا تو اپنے چہرے پر جو ہے وہ پردے کی گھونگھٹ نکال لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان یعرفنا، تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ عورت جا رہی ہے، مرد نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ یہ لاجک بتائی گئی۔ دوسرا جو ہے، اور آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ کی پہچان ہو جائے گی ولا یوزینا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، ایذا نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پردے کا انداز ہے وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الا ما ظہر منها وما بطن، کہ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے اور جو اس میں سے چھپایا جائے۔ تو علماء کرام نے، مراجع الزام نے، مفسرین نے جو تشریح کی وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا ہو، باقی سارا بدن ڈھانپا ہوا ہو، تو یہ عورت کے لیے پردہ ہے، واجب ہے عورت کے لیے پردہ کرنا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا پردہ ہے کہ وہ گھونگھٹ نکلا ہوا ہو، چونکہ پردے دو قسم کے ہیں، ایک ہے مرد کا پردہ، ایک ہے عورت کا پردہ۔ عورت کا پردہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ برقع کرے، چادر کرے۔ مرد کا پردہ یہ ہے کہ وہ آنکھیں اپنی جھکا کر چلے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں مرد آنکھیں جھکا کر چلتے ہیں وہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہوں اور چہرہ بھی کھلا ہوا ہو۔ ظاہر ہے جب عورت کی طرف دیکھے کوئی نہیں تو اس کا پردہ ہے۔ جہاں یہ ماحول ہے کہ مرد بھی پردہ کرتے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں کو جھکا کر کرتے ہیں، وضو ابصارہ کو، ان کو کہا گیا کہ اپنی آنکھیں جھکا کر چلو، اور عورت پردے میں ہوگی، مرد بھی اپنے پردے میں ہوگا، آنکھیں جھکا کر چلے گا، تو یہ ٹھیک ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہو، ہاتھ کھلے ہو، ایسے ماحول میں۔ دوسرا ماحول جہاں جو ہے نا مرد پردہ نہیں کرتے بلکہ آنکھیں پھوڑ پھوڑ کے دیکھتے ہیں، ان میں حیا نہیں ہے ان نوجوانوں میں، تو وہاں جو ہے پردہ جو ہے وہ گھونگھٹ والا ہے کہ وہ برقع کرے عورت، تاکہ اس کے ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اس کا چہرہ بھی نظر نہ آئے، اس کے پاؤں بھی نظر نہ آئے۔ اب یہ عورت کو اسلام نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا عورت ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب ہے غیر محفوظ چیز۔ اور ایک جنگ میں، غالباً یہ سورہ احزاب کی بات ہے، ایک جنگ میں جو ہے کچھ اصحاب نے کہا کہ حضور پاک کے پاس آئے کہ مولا ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ان بیوتنا عورتن، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، لہذا ہمیں اجازت دیجیے ہم واپس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی عورت کا معنی کیا ہے؟ غیر محفوظ۔ چونکہ اسلام نے عورت کو غیر محفوظ سمجھا بغیر پردے کے، تو اس نے اس کو مستور کر دیا، ایک چادر پہنا کر اس کو مستور کر دیا، تاکہ جب مستور ہو جائے گی تو محفوظ ہو جائے گی۔ پہلے غیر محفوظ تھی۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ غیر محفوظ۔ جب وہ مستور ستر کر لے گی، چادر کر لے گی، چادر اوپر اپنے اوڑھ لے گی، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مستور ہو جائے گی۔ جب مستور ہو جائے گی محفوظ ہو جائے گی۔ تو ایک یہ ہے پردہ۔ دوسرا پردہ جو ہے وہ مانوی پردہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تو ہے نا ظاہری جسم کا پردہ۔ ایک پردہ جو ہے یہ واجب ہے، عورت پر اپنے انداز میں واجب ہے، مرد پر اپنے انداز میں واجب ہے۔ دوسرا پردہ جو ہے وہ باطنی پردہ ہے، عقل پر پردہ چڑھ جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ یہ پردہ واجب تھا، وہ پردہ حرام ہے، مرد پر بھی حرام ہے، عورت پر بھی حرام ہے۔ اس کو خامر کہتے ہیں۔ خامر کا معنی ہے چھپانا، وہ عقل کو چھپا لیتے ہیں، اور خامر کا معنی جو ہے عقل کو چھپانا۔ اور وہ کیا چیز ہے جو چھپاتی ہے؟ وہ ہے شراب۔ شراب بھی ایک پردہ ہے، لیکن وہ پردہ عقل کو چھپا دیتا ہے، عقل پر چھا جاتا ہے۔ عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اب میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یہ کس کا گھر ہے؟ بہن کا ہے، بھائی کا ہے، آگے میری بہن کھڑی ہے یا بھائی کھڑا ہے یا بیٹی کھڑی ہے یا بھانجی کھڑی ہے یا بیوی کھڑی ہے۔ چونکہ عقل پر پردہ ہوتا ہے اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی پردہ ہے۔ تو پہلا پردہ واجب تھا، یہ دوسرا پردہ حرام ہے۔ وہ بھی دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ یہ بھی دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ وہ دونوں پر واجب ہے، یہ دونوں پر حرام ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ یہ دیکھیں نا، ایک بات ہو اس میں کوئی لاجک ہو، اس میں کوئی منطق ہو، اس میں کوئی فلسفہ ہو، اس میں وزن ہو، اور اسلام کی ہر حکم میں ایک فلسفہ ہے، ایک فائدہ ہے، ایک مصلحت ہے، ایک خوبصورتی ہے، ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس میں جو ہے دیکھیں کتنا خوبصورت فائدہ ہے جو اسلام نے مرد اور عورت کے لیے بتایا ہے۔ دونوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے۔ پہلا پردہ کریں گے ایمان محفوظ ہو جائے گا، دوسرا پردے سے بچ جائیں گے۔ پہلا پردہ کرنا واجب ہے، دوسرے پردے سے بچنا واجب ہے۔ دوسرا پردہ شراب ہے، اس سے بچنا واجب ہے، اور اس کو انجام دینا حرام ہے۔ بات میری پہنچ گئی ہے؟ تو اب دیکھیں، ہم زور دیتے ہیں کہ پردہ عورت کے لیے، لیکن اب آپ کے سامنے جو پردے آ رہے ہیں وہ آپ بخوبی ان کو سمجھ گئے ہیں، اور ان ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو خدا را آپ جو ہے عمل کریں، عورتیں اپنے پردے پر عمل کریں۔ یہ غلط نعرے ہیں، میرا جسم میری بھی، تیرا جسم ہے تو تیرے جسم کو کینسر کیوں لگ جاتا ہے؟ تیرے جسم میں بلڈ پریشر شروع کیوں ہو جاتا ہے؟ تیرے جسم میں بڑھاپا آنا شروع کیوں ہو جاتا ہے؟ تیرے جسم پر جوانی کے علاوہ بڑھاپے میں جھریاں کیوں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ تو اندھی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو گونگی کیوں ہو جاتی ہے؟ تیرے ہاتھ پاؤں کیوں کٹ جاتے ہیں؟ کیوں شل ہو جاتے ہیں؟ فالج کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تیرا جسم نہیں ہے، بلکہ تیرے پاس یہ سب کچھ ایک عظیم ہستی کی عظیم امانت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میری مطابق اس کو استعمال کر، میرے مطابق جس طرح میں کہوں اس کو استعمال کر، میری ہدایت کے مطابق چلا، یہ صحت مند رہے گا، آپ کا جسم بھی صحت مند رہے گا، آپ کا روح بھی صحت مند رہے گا، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تو کتنے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اگر ہم ان پردوں کو جو واجب ہے اس کو نہ کریں، اور جو حرام ہے اس کو انجام دیں، کتنے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے تو ان سب سے خود بچیں، اپنے نسلوں کو بچائیں۔ ہر گھر کے نوجوان اپنے گھر پر قابو ہو جائیں، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں، تو پورا معاشرہ جو ہے ایک اسلامی بن جائے گا، اور امام زمانہ جو معاشرہ چاہتا ہے، رسول پاک جو معاشرہ چاہتے ہیں، وہ معاشرہ جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔